لذكري صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. کرام، گزشتہ جمعہ مبارکہ میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور آج قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ 5 ارکان خمسہ پر گزشتہ جمعے گفتگو کا آغاز کیا گیا، اور نماز کے بعد جس رکن کا ذکر قرآن مجید میں متصل آیا وہ عمل زکوٰۃ ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آغاز میں ان دونوں ارکان کا ذکر رب ذوالجلال نے بڑی پیاری ترتیب سے یہ بات سورہ بقرہ کے آغاز میں بیان کی گئی۔ قرآن مجید کو ھدی للمتقین قرار دیا کہ یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، قرآن عظیم، جس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، بر وقت اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز۔ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے نماز اور زکوٰۃ کا آپس میں گہرا ربط اور تعلق ہے کہ رب ذوالجلال نے متعدد مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نماز بدنی عبادت ہے، قولی عبادت ہے، فعلی عبادت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے۔ اہل ایمان اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی شخص کے گھر کے سامنے، اس کے صحن میں، اس کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو اور اس نہر میں 5 مرتبہ آدمی نہا لے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے یہ سن کر عرض کیا کہ حضور یہ ممکن نہیں کہ 5 مرتبہ نہانے والے کے جسم پر میل کچیل رہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جس طرح 5 مرتبہ نہانے والے کے جسم پر میل باقی نہیں رہتا، اسی طرح 5 وقت کی نماز جو ہے پابندی سے ادا کرنے سے گناہوں کا میل باقی نہیں رہتا۔ اور دوسری حدیث شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات، ناطق وحی، رسول الثقلین، تاجدار کائنات آبادی سے باہر تشریف لے گئے۔ سردیوں کا موسم تھا اور درختوں کے پتے جھڑ کر گر رہے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک ٹہنی کو پکڑ کر حضور نے اسے جھٹکا دیا، ہلایا تو بڑی تیزی کے ساتھ پتے جو ہیں وہ گرنے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر غفاری، انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، حضور میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرمایا تم نے دیکھا کہ پت جھڑ کا موسم ہے، سردیوں کا موسم ہے، جاڑے کا موسم ہے، اور جس طرح تیزی کے ساتھ اس ٹہنی سے پتے گرے، جب بندہ نماز ادا کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور رکوع اور سجود کرتا ہے تو اس کے گناہ تیزی کے ساتھ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ 2 حدیثیں میں نے عرض کی، اب تیسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کندھے پر اور اس کے سر پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، اور جب رکوع سے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے وہ سر اٹھاتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں، یعنی اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا سجدہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ رب کے حضور سجدہ کر کے اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتا ہے تو گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ گر جاتا ہے، یعنی اس کے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتا ہے اور نماز اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دیتی ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز جہاں گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، وہاں نماز قرب خداوندی کا بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نماز کے اندر سجدہ ایک ایسا رکن ہے، ایک ایسا عمل ہے، جب آدمی اپنی ناک زمین پہ رکھتا ہے، پیشانی زمین پہ ٹکاتا ہے، دونوں ہاتھ زمین پہ ٹکا کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، تو یہ عاجزی کی انتہا ہے۔ اس سے زیادہ عاجزی ممکن ہی نہیں کہ پیشانی بھی زمین پر ٹکی ہوئی ہے، ناک بھی زمین پر لگی ہوئی ہے، دونوں ہاتھ بھی زمین پہ لگے ہوئے ہیں، گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، تو یہ کیفیت جو سجدے کی ہے یہ عاجزی کی انتہا ہے، اس سے زیادہ عاجزی ممکن ہی نہیں۔ تو جب بندہ اپنے رب کے حضور عاجزی کی انتہا لے کر پیشانی بھی زمین پہ لگاتا ہے، ناک بھی زمین پہ لگاتا ہے، اپنے رب کریم کے حضور عاجزی انکساری پیش کرتا ہے، تو
تو رب کی رحمتیں اس وقت نماز پڑھنے والے کے بالکل قریب ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا امام ربانی نے کہ اللہ کا قرب پوری نماز کے اندر، جس عمل میں اللہ کا سب سے زیادہ قرب نمازی کو حاصل ہوتا ہے وہ نماز کا عمل ہے۔ اور ایک ہے نماز کا ظاہر اور ایک ہے نماز کا باطن۔ جیسا کہ ہم قیام کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ نماز کا ظاہر ہے۔ ہم رکوع کرتے ہیں، یہ نماز کا ظاہر ہے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ نماز کا ظاہر ہے۔ ایک نماز کا باطن ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ کامیاب اور کامران وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کہتے ہیں باطن کی کیفیت کو، دل کی کیفیت کو۔ نماز کا ظاہر قیام، رکوع و سجود ہے، اور نماز کا باطن اور نماز کی روح جو ہے وہ ہے خشوع اور خضوع۔ جس طرح سر اللہ کے حضور جھکا ہوا ہو تو دل بھی خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو، اور دل کے اندر اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف ہو۔ خشیت الہی اور خوف الہی کا انسان کی طبیعت پر غلبہ ہو جائے، اور نماز کے اندر اس کو لذت، سرور اور سکون اس وقت حاصل ہوتا ہے جب تعدیل ارکان سے نماز ادا کی جائے۔ تعدیل ارکان سے مراد یہ ہے کہ رکوع اور سجود جو ہے اس کو کامل عاجزی، انکساری، پوری توجہ کے ساتھ، اور توجہ سے مراد توجہ الی اللہ ہے کہ رکوع کے اندر اپنے ذہن پر یہ تصور غالب کرنا، اپنی سوچ کو مکمل اس طرف لگانا کہ میں کس کے حضور جھکا ہوا ہوں، میں اپنے خالق اور مالک کے سامنے جھکا ہوا ہوں۔ اور جب سجدے میں سر رکھے تو پھر یہ پکا ارادہ اور تصور اپنے اوپر غالب کرے کہ میں اپنے اس رب کریم کو سجدہ کر رہا ہوں جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور پھر لوٹ کر ہمیں اسی رب کریم کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ظاہر نماز کا تو ہر کوئی ادا کر رہا ہے، رکوع میں ہر کوئی پڑا ہے، سجدے میں ہر کوئی جا رہا ہے، اتحیات میں، تشہد میں ہر شخص بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ کتنے لوگ ہیں جو حضور قلب سے نماز ادا کرتے ہیں؟ حضور قلب سے مراد نماز کے اندر دل بھی حاضر ہو، دماغ بھی حاضر ہو، اور دل اور دماغ کے اندر بھی عاجزی اور انکساری غالب آ جائے، اور اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضری کا تصور اپنے مزاج پر، اپنی طبیعت پر جب غالب کرے گا تو اس کی نماز جو ہے اس کے لیے سکون قلب کا باعث بنے گی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تبارک و تعالی نے نماز میں رکھی ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے رب کریم نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کا چین اور سکون و سرور جو ہے وہ بے نیاز رب نے نماز میں رکھا ہے۔ جب کوئی شدید قسم کی آندھی آتی، طوفان آتا، تیز ہوا چلتی، آندھی آتی، تو حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے۔ جب تک آندھی ختم نہیں ہوتی تھی تو حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد میں موجود رہتے اور نماز پڑھتے رہتے۔ اسی طرح کوئی مہم درپیش ہوتی کہ مخالفین کے لیے کوئی مہم درپیش ہے، کسی جنگ پہ روانہ ہونا ہے، غزوے پہ جانا ہے، یا دشمنان اسلام کی سازشوں کا علم ہوتا کہ وہ اس طرح کے کوئی پلان جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام حدیث شریف میں آتا ہے فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے اور حضور نماز شروع فرما دیتے۔ پھر سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں حدیث شریف میں موجود ہے، جب چاند گرہن لگتا تو حضور فوراً مسجد میں تشریف لے آتے، سورج گرہن ہوتا تب بھی حضور مسجد میں تشریف لے آتے، اور حضور آ کر عمل کیا کرتے تھے؟ نماز شروع فرما دیتے تھے۔
نماز سے مراد اللہ کی طرف متوجہ ہونا. کسی پریشانی، کسی دکھ تکلیف میں آدمی مبتلا ہو جائے تو اس کا حل جو ہے اسوہ نبی کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ آدمی نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، نوافل ادا کرے، اور نوافل ادا کرنے کے بعد پھر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگے. تو اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیاں بھی دور فرما دیتا ہے اور اس کی حاجتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی پورا فرما دیتا ہے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر میں نے تلاوت کی ہے 14، اس آیت کے اندر فرمایا اقم الصلاۃ لذکری. اقم الصلاۃ یہ امر کا صیغہ ہے، صحیح اور بر وقت ادا کیا کرو نماز، لذکری میری یاد اور میرے ذکر کے لیے بر وقت اور صحیح ادا کیا کرو نماز. تو نماز ذکر الہی کی افضل ترین اور اعلیٰ ترین صورت ہے. اس لیے فرمایا گیا اگر میرا ذکر چاہتے ہو، میری یاد چاہتے ہو اور میرے ذکر میں مصروف رہنا چاہتے ہو تو فرمایا اقم الصلاۃ لذکری. اس سے اونچا درجہ ذکر کا ہے ہی کوئی نہیں. ذکر میں سے سب سے اونچا درجہ جو ہے ذکر کا وہ نماز کی کیفیت ہے. اس لیے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد اور میرے ذکر کے لیے بر وقت اور صحیح ادا کیا کرو. کہ قیامت کے دن جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اعمال نامے کھلیں گے اور ہر شخص کے عملوں کا حساب ہوگا، تو سب سے پہلے اعمال نامے میں سے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا عمل ہے. پوری زندگی میں جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کی وجہ کیا تھی، کیوں قضا کی نماز. تو جہاں بھی قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ کا ذکر آیا، وہاں اقیم الصلاۃ کے لفظ آئے، وہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے وقت کے اندر جب نماز کا وقت ہو جائے پھر اس میں تاخیر نہ کی جائے. اور جو شخص وقت گزار کر نماز پڑھتا ہے اور تیز رکوع و سجود کرتا ہے، خشوع و خضوع اس کی نماز کے اندر نہیں ہوتا، تعدیل ارکان اس کے نماز کے اندر نہیں ہوتی. تو ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث شریف ہے، جو آدمی جلدی رکوع کرتا ہے، جلدی سجدے کرتا ہے اور ایسے جیسے کوا جو ہے خون میں ٹھونکے مارتا ہے، حدیث شریف میں ہے سوائے اس کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کی نماز اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی. ایسے نماز پڑھنے والا جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی نماز اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے کہ اس نے گویا کہ نماز کے آداب کا بھی لحاظ نہیں رکھا، خشوع و خضوع کا بھی لحاظ نہیں رکھا. لہذا تعدیل ارکان جو ہے یہ نماز کے اندر ضروری ہے. رکوع کیا جائے تو پورے اطمینان کے ساتھ، سجدہ کیا جائے تو پورے اطمینان کے ساتھ، اور رکوع سے جب کھڑے ہوں سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر تو پورے وقار کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ نہیں کہ ادھر سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور فوراً اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ سجدے میں چلے گئے. یہ نماز کے آداب کے بھی خلاف ہے اور خشوع و خضوع کے بھی خلاف ہے. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو نماز خشوع و خضوع سے نہیں پڑھی جاتی اور تعدیل ارکان اس نماز کے اندر نہیں ہوتا تو پھر وہ نماز نمازی کے منہ پہ دے کے ماری جاتی ہے. حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں، بڑے عبادت گزار تھے اور صائم الدہر تھے. ہمیشہ روزے کی حالت میں رہتے تھے، راتوں کو اکثر جاگ کر نفلی عبادت پڑھا کرتے تھے. وہ جب نماز ہوتی تھی تو اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے تھے. کسی نے پوچھا کہ جب بھی نماز ہوتی ہے آپ چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں میری نماز قبول نہ ہوئی تو وہ میرے منہ پہ دے کے ماری جائے گی. تو لوگوں نے کہا آپ تو شب زندہ دار ہیں، عبادت گزار ہیں اور بڑی
عائشی اور کساری سے نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا وہ تو اللہ کے کرم سے ہے ہی ہے، لیکن مجھے اس بات کا بھی اندیشہ رہتا ہے کہ جیسے نماز پڑھنے کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر پایا، تو ممکن ہے نماز کے اندر کوئی ایسی غفلت، کوئی سستی رہ گئی ہو جس سے میری نماز میرے منہ پہ دے کے ماری جائے۔ تو نماز کے اندر خشوع و خضوع اور تعدیل ارکان جو ہے یہ نماز کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر اس میں یہ کہ نماز کے لیے جو حکم دیا گیا کہ اکثر و بیشتر جماعت کی اہمیت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے کم از کم کافی حد تک، جو ہم منظر دیکھتے ہیں نمازوں میں لوگوں کا کہ جماعت ہو جاتی ہے تو اکثر لوگ بعد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ بھی کسی مسجد میں آپ کو اتفاق ہو تو آپ کو یہ تجربہ ہوگا کہ جماعت ہو گئی، اور جب جماعت ہو گئی تو پھر لوگ کثرت سے آ کے اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر جو جماعت قائم کرنے کا تصور ہے وہ آہستہ آہستہ دلوں سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے لیے میں اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ ہے اس سے استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ نماز با جماعت کی کس قدر اہمیت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالالتزام ہمیشہ نماز با جماعت کا لحاظ رکھا، اور اس کے لیے اس آیت کریمہ پر ذرا غور کیجئے اور توجہ دیجئے۔ فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، صحیح ادا کرو اور بر وقت ادا کرو نماز، اور جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو فوراً ادا کیا کرو زکوٰۃ۔ پھر فرمایا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ اس سے نماز با جماعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر میں نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی نماز ہے، یعنی گھر میں نماز پڑھی ہے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا اسے، اور مسجد میں اگر با جماعت آ کر کے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے ایک، تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 27 نمازوں۔ اور جامع مسجد میں اگر نماز ادا کرے گا ایک تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ جو اہمیت ہے کہ جماعت کے ساتھ شامل ہونا اور با جماعت نماز ادا کرنا، اور اس میں پھر اسلام نے کتنی رعایت رکھی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے دین میں جو ترغیب پائی جاتی ہے اس کی افضل ترین صورت ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، جو شخص تکبیر تحریمہ میں نماز میں شامل نہیں ہوا جماعت میں، امام نے نماز شروع کر دی ہے، قرات بھی ہو گئی اور آدمی شامل نہیں ہوا، لیکن امام رکوع میں چلا گیا، اور جو شخص رکوع کے اندر امام کے ساتھ شامل ہو گیا اس کو پوری رکعت مل گئی اس کی۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے پوری رکعت کو پا لیا، حالانکہ وہ تکبیر تحریمہ میں تو شامل نہیں ہوا، شامل ہوا ہے رکوع کے اندر۔ یہ گنجائش رکھی گئی ہے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں، اور اگر کوئی سستی غفلت ہو گئی ہے تو کوشش کر کے کم از کم رکوع کے اندر امام کے ساتھ مل جائیں، اور امام رکوع کی کیفیت میں ہے، جو اس کیفیت میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا اسے پوری رکعت کا ثواب ملتا۔ تو گویا با جماعت نماز ادا کرنے کا جو حکم دیا گیا، اور حدیث شریف میں موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب جمع ہو جاتے تھے تو پھر نماز با جماعت قائم کی جاتی تھی، اور اسی لیے پھر اقامت کہی جاتی ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، کہ نماز قائم ہو گئی، نماز جو ہے اس کی ادائیگی کا آغاز کر دیا گیا۔ تو یہ با جماعت نماز ادا کرنے کا جو تصور ہے جو تیزی سے ذہنوں سے محو ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اور پھر گھروں کے اندر
نماز کا جو ماحول ہے اسے پختہ کرنے کے لیے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نمازی بناؤ، نماز پڑھنے کی ترغیب دو، تلقین کرو، اسے نماز کی طرف راغب کرو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نمازی نہ بنے تو اسے سزا دے کے بھی نمازی بناؤ۔ سزا دینے سے مراد یہ ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، ترغیب و ترہیب دی جائے، نماز کے فائدے بتائے جائیں، فرضیت کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ نماز اسلام میں اہم ترین رکن اور عبادات میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت جو ہے وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ تو نماز کے اوقات میں اذان کی آواز سنتے ہی فوراً نماز کی تیاری کرنی چاہیے، اور پھر نماز کے لیے جو رکھا گیا ہے طہارت کا سلسلہ، اس کو ذرا غور سے سن لیں کہ اتنی اہمیت ہے کہ نماز کی ادائیگی کا جو پاک اور صاف ہونا، اس کی قرآن مجید میں تفصیل بیان کی گئی۔ یعنی نماز کے لیے وضو کی اہمیت اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں نے پہلے آپ کو جو حدیثیں سنائی ہیں خطبے کے آغاز میں، 5 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی آج، ان میں سے ایک یہ بھی سن لیں کہ حضرت سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 4 فرشتے رحمت کی چادر لے کر اس کے سر پہ تان دیتے ہیں۔ یہ جو وضو کے دوران گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور بعض مساجد میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ دوران وضو گفتگو نہ کریں، اس کی ایک حکمت اور لاجک یہ ہے کہ چونکہ ملائکہ رحمت الہی کی چادر تانے ہوئے کھڑے ہیں، تو جب آپ وضو کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں، لہذا دنیاوی بات نہ کریں، پھر اللہ کی رحمت کی طرف ہی متوجہ رہیں۔ اور پھر مسجد میں آ کے جو لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، تو حدیث شریف میں ہے کہ جو مسجد میں آ کے دنیا کی باتیں کرے اور اس کی دین کے ساتھ کوئی غرض و تعلق نہ ہو، نہ آخرت کے ساتھ ہو، تو نیکیوں کے اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو گھن لگ جائے تو لکڑی کو گھن کھا جاتا ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، تو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں کوئی اجنبی لوگ تھے جو مدینہ شریف کے رہنے والے نہ تھے، مسافر تھے، کہیں اور جگہ سے آئے، تو وہ مسجد میں بیٹھ کے نماز ہو گئی تو انہوں نے گول دائرہ بنا لیا اور بیٹھ کر گپ شپ کا ماحول بنایا اور باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر تشریف لے آئے اور پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا یہ تو اجنبی ہیں۔ فرمایا اگر تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے تو تمہیں کوڑے لگاتا، میں تمہیں کوڑے لگاتا، تمہیں پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر تم دنیا کی باتیں کر رہے ہو۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد کے دروازے کے باہر ایک چبوترا بنوا دیا تھا۔ فرماتے تھے کہ نماز کے بعد جس کسی نے کوئی دنیاوی بات کرنی ہو، کوئی گفتگو کرنی ہو، اس کے لیے یہ چبوترا میں نے بنوا دیا ہے، نماز پڑھ کے مسجد سے فارغ ہو کر اس چبوترے پہ بیٹھ کر باتیں کیا کرو۔ مسجد میں احتیاط کرو کہ مساجد اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باقاعدہ آپ نے چبوترا بنوایا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح وضو کے وقت 4 فرشتے چادر تانے کھڑے رہتے ہیں، اسی طرح جب مسجد کے اندر آدمی آتا ہے تو مسجد ہے اللہ کا گھر، یہ ہے مسلمانوں کا عبادت خانہ۔ اس کا بھی ایک ادب ہے، اس کا بھی ایک احترام ہے کہ اگر کوئی آدمی عبادت کی نیت سے مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، اس نے کوئی نفل نہیں پڑھے، کوئی تسبیح ذکر نہیں کیا، محض نماز کے لیے آیا ہے، اور جتنی دیر جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، بھلے وہ کچھ نہ پڑھے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسے ماحول میں آ کے بیٹھا ہے جو رحمت الہی کا ماحول ہے۔ تو طہارت پہ ذرا غور کیجئے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ،
اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو. تو بعض لوگوں کا وضو صحیح نہیں ہوتا، بعض لوگوں کا غسل صحیح نہیں ہوتا. اس لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھیں، آپ کسی بھی تفسیر کی کتاب کو لے لیں تو اس سے لکھا ہے کہ نماز کی قبولیت کا انحصار جو ہے وہ طہارت پہ ہے، کہ آپ نے توجہ سے وضو کیا ہے یا جلد بازی میں وضو کے اندر آپ کی یہ کونیاں خشک رہ گئی ہیں، آپ کی ماتھے کے کچھ حصہ خشک رہ گیا ہے، ٹھوڑی کا حصہ خشک رہ گیا ہے، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ان میں سے کوئی حصہ خشک رہ گیا ہے. اس لیے قرآن مجید میں جو وضو کے 4 ارکان بیان کیے گئے ہیں، یہ وضو کے 4 فرض ہیں جو آیت کریمہ میں بیان کیے گئے. اتنی اہمیت ہے نماز کے لیے وضو کو توجہ سے کرنے کا. جب تم نماز کا ارادہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھویا کرو، وایدیکم الی المرافق، اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور سر پہ مسح کیا کرو، وارجلکم الی القعبین، اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھویا کرو. تو یہ 4 ارکان ہیں، 4 فرض ہیں وضو کے. وضو کے اندر کونی پہ اس طرح ہاتھ پھیرا جائے، اس طرح، تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہے. اسی طرح پاؤں کی ایڑی پہ ہاتھ پھیرا جائے، ٹخنوں پہ پھیرا جائے. تو نماز کی قبولیت میں دیگر جتنی شرائط ہیں ان میں جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، وضو کا کامل ہونا. تو یہ ساری چیزیں جب آدمی پیش نظر رکھتا ہے، پھر نماز کے ارکان کو صحیح ادا کرتا ہے، پھر اس کی نماز جو ہے اس کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، اس کی نماز اس کے لیے ثمر بار ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز باجماعت ادا کرنے اور تعدیل ارکان کے ساتھ خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.